مجلس اعزا میں کچھ دیر کے لیے کربلا میں لے آتی ہے، خاص طور پہ جب مصائب کا بیان ہوتا ہے۔ ہم اتنی دیر میں کربلا آ جاتے ہیں۔ یہ سارا مجمع میرے ساتھ ابھی کربلا چلے گا۔ جب ذاکر کربلا، ذاکر امام حسین بیان کرتا ہے نا کہ حضرت علی اکبر کو برچھی کیسے لگے، تو مجمع پورا اس ماحول میں چلا جاتا ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس سرزمین پہ چلا جاتا ہے۔ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے کہ حضرت قاسم پہ گھوڑے کیسے دوڑے، تو ماحول مکمل کربلائی ہو جاتا ہے۔ جب پڑھنے والا بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے اور حضرت عباس کی مشق میں تیر لگا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، پھر وہ جب بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، اجرکم اللہ، تو یہ رونے والا سوچتا ہے کہ جس کے بازو کٹ گئے وہ زمین پر گرا کیسے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ اور جب ذاکر بیان کرتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا گیا اور امام حسین اس بچے کی خاطر پانی مانگ رہے تھے۔ کل شب شہادت ہے نا امام زین العابدین کا، امام سجاد نے جن مصائب کو یاد کر کر کے گریہ کیا ہے، جن مصائب پر امام سجاد بہت روئے ہیں، ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ امام اس بات پہ روتے تھے میرے بابا نے پانی مانگا، علی اصغر کے لیے، میرے بھائی کے لیے پانی مانگا۔ یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب میرے مولا علی جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے نا، تو کربلا سے گزر ہوا مولا علی کا، حضرت نے قافلہ رکوا دیا۔ کسی نے کہا کہ مولا آگے کی زمین کوئی دیکھیں وہاں رکیں، حضرت نے فرمایا یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور پھر حضرت کچھ دیر وہاں رہے، ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، سر کے نیچے آپ نے ایک پتھر سے تکیہ لگایا، پیر پھیلا کے لیٹے تھے، تو ایک مولا ہی کے لشکر کے اندر موجود سپاہی دوڑتا ہوا آیا کہ مولا کے پیر دبائے، تو حضرت نے پیر کھینچ لیے اور فرمایا اس درخت کو بڑا غور سے دیکھو، اس درخت کو ذرا غور سے دیکھو، اگر یہاں کھڑے ہو کر میرا حسین پانی مانگے۔ اور پھر جب عاشور کے دن امام حسین نے پانی مانگا نا، تو یہی شخص یزیدی لشکر میں تھا، امام کے سامنے آ گیا، امام نے فرمایا اس درخت کو غور سے دیکھو، میرے بابا نے تم سے کہا تھا نا اس درخت کو غور سے دیکھو۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے لیے میرے بابا نے تمہیں بولا تھا، مگر عزاداروں، رونے والوں، امام حسین کو پانی نہیں دیا گیا۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا آ جائیے۔ صبح سے عصر تک امام نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں، امام حسین نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا۔ لاشا لاتے تھے، دوسرے لاشے کی خبر آ جاتی تھی، ایک لاشا لا کے رکھتے تھے، دوسرے مجاہد کا لاشا اٹھانے جاتے تھے۔ میرے مولا نے سارے لاشیں خود اٹھائے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا میں مولا یہ لاشا میں اٹھا لوں، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی امام حسین نے کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں منزل لے رہا ہوں۔ ہور کے بیٹے علی ابن ہور نے جب اپنے بابا کو آواز دی نا، تو میں باپ والوں سے، اولاد والوں سے، باپ اور جو اولاد والے ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ بیٹا جب باپ کو اس انداز سے پکارے کہ بابا میری مدد کیجئے، تو باپ کتنی جلدی جائے گا اور کتنی جلدی پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر؟ سنیں گے جب ہور پہنچے نا علی ابن ہور کے لاشے پر، تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود۔
میرے مولا نے لاشا اٹھایا ہوا ہے، اور ہور کے بیٹے کا لاشا امام حسین اٹھا کے لایا، جون کا لاشا خود اٹھایا، حافظ کا لاشا خود اٹھایا، چوزب کا لاشا خود اٹھایا، زہیر قین کا لاشا، سعید ابن عبداللہ جنہوں نے امام حسین کی نماز کی حفاظت کی، جب ان کو تیروں پہ تیر لگتے رہے وہ اپنے آپ سے کہتے رہے سعید ہمت کرو ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اور یہاں امام حسین نے سلام آخر کہا، وہاں سعید جو زخموں سے چور ہو چکے تھے، کئی تیر انہیں لگ چکے تھے، وہ زمین پہ گر گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر سعید کے سر کو اپنے زانوں پر لیا، سعید نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر زانوں پر لیا، پھر سر ہٹا دیا، تو امام نے آواز دے کر کہا سعید تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹا دو؟ تو فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں زانو ہے حسین؟ ابھی سعید بات کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ مسکرائے، امام نے فرمایا سعید مسکرا رہے ہو ماشاءاللہ، فرمایا مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، مجھے کہتے ہیں تم نے میرے نواسے کی، میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے آیا ہوں۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی تو کہا مولا مجھے حبیب سے بات کرنی ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں کھڑے تھے، امام نے آواز دے کر کہا حبیب کو بلاؤ، سعید کا کچھ ہی دیر میں شہادت ہو جائے گی، روح پرواز کر جائے گی۔ سعید بلا رہے ہیں حبیب کو، حبیب جلدی جلدی آئے، بیٹھ گئے تو سعید نے اشارہ کیا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ، لگتا ہے ایسا کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین نہ سنے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت حبیب بیٹھ گئے، اپنا کان سعید کے منہ کے قریب لے آئے تو سعید نے کہا اے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ پھر سعید مسکرائے، امام نے فرمایا سعید آپ کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرحانے علی آ گئے، مجھے آپ کے بابا علی جنت کی بشارت دے رہے، مگر عزادارو عجیب منظر بنا، کچھ ہی دیر بعد سعید زارو قطار رونے لگے، تو امام نے شاید فرمایا ہو سعید کیا زخموں سے تکلیف ہو رہی ہے؟ سعید رو کیوں رہے ہو؟ ایک مرتبہ سعید کی آواز آئی مولا میرے سرحانے آپ کی ماں زہرا آ گئے، اللہ نے غربت زہرا، اللہ نے غربت زہرا، کیا ہوا ہے کربلا میں؟ میرے مولا نے قاسم کا ماما لاشا اٹھایا، میرے مولا نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، میرے مولا نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ رضادارو 4 لاشوں پر امام بہت روئے، حضرت قاسم کے لاشے پر آنکھوں سے آنسو روکتے نہیں تھے، حضرت علی اکبر کے لاشے پر فرماتے تھے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، حضرت عباس کے لاشے پہ فرماتے تھے میری کمر ٹوٹ گئی، مگر چوتھے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں نا، اللہ ان بچوں کا مستقبل اچھا کرے۔ عزاداروں بڑا سخت مرحلہ تھا جب امام حسین نے حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا اور دشمن نے تیر مار کے بچہ مار دیا، بچے کو شہید کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، بڑی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی مچھلی محرم ہو یا ربیع الاول حلال تو حلال ہے، تو کسی مہینے میں بھی کھایا جائے۔ کہنے لگے بیٹا تم جدید زمانے کے جوان ہو نا، ہماری بات کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آؤ محرم میں مچھلی کھاتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا، میں نے روتے ہوئے اسے کہا تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلقا
دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے، یہ بچہ کچھ دیر بعد مر جائے گا۔ حوصلہ حوصلہ، اللہ آپ کو اور مجھے غم اہل بیت میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا نے اس بچے کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ کربلا کی گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام لاشا لے کے جب خیمے کے قریب آئے تو نہ جانے کیا خیال آیا، الٹے پیر واپس رکھنے لگے، نہ جانے کیا خیال آیا، پھر آگے بڑھنے لگے۔ لگتا ہے کہ سوچتے ہوں گے ماں نے اگر جنازہ دیکھا تو مر جائے گی۔ پھر خیال آتا ہوگا کہ اگر بغیر لاشے کے گیا تو رباب پوچھے گی میرا بچہ کہاں چھوڑا ہے، میں کیا جواب دوں گا اس کی ماں کو؟ تو کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جناب امام حسین نے سکینہ کو کھڑے دیکھا۔ سکینہ بی بی نے دور سے بابا کو دیکھا، آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لاؤ۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا؟ جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خیمے میں موجود ماں کو آواز گئی ہوگی۔ جناب رباب دوڑتی ہوئی خیمے کی طرف آئی۔ امام حسین نے اس بچی کی ماں کو دیکھا تو دور سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے آواز دے کر کہا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ایک ماں نے خون میں لکھپت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، آواز دے کر کہا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تو جیسے نہر کیے جاتے؟ اے میرے والی اس بچے کے لاشے کے ساتھ کیا کریں گے؟ عجیب غربت ہے کربلا میں امام حسین کی، جنازہ باپ اٹھائے ہیں، ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے، ننھی سی قبر کھودی، اپنے بچے کو قبر کے حوالے کیا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی منظر بنا ہو کہ گرم ریت ڈالتے ہوئے چہرہ موڑ لیا، علی اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، کیا جناب رباب پر مصیبت تمام ہو گئی؟ کیا یہیں بی بی پر مصیبت تمام ہو گئی؟ 11 محرم کو سر گنے جانے لگے، آواز آئی حسین آخر میں ایک بچے کو لائے تھے، اس کا سر نظر نہیں آ رہا، میں ان ظالموں سے کہوں گا کیا ارادہ ہے؟ یہ ننھا سا سر تو نیزے کی ہنی پہ رکے گا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ نیزہ بردار ظالم آگے بڑھے، زمین کربلا پہ نیزے گاڑنے لگے، عجب نہیں ماں کھڑی دیکھ رہی ہو اور بار بار دعا کر رہی ہے اللہ میرا بچہ بچا، لیکن ایک نیزہ زمین میں گیا، ننھا سا لاشا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، عرصے کے ایام ہے، عرصے کے ایام ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کربلا کا معرکہ کہاں تمام ہوا؟ 11 محرم آ گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں خیمے جل رہے تھے، میں خیمے سے باہر آئی، جب خیمے سے باہر نکلنے کا حکم آیا تو میں خیمے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا ایک ظالم میری طرف بڑھ رہا ہے، غیرت مند لوگوں کا مجمع ہے، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کی کسی عورت کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھ لے تو ہمارا دن خراب ہو جاتا ہے، اگر ہمارے گھر کی کسی خاتون کی طرف کوئی اجنبی اشارہ کرے تو ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے۔ میرے مولا علی نے ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کیا ہوا ہے کربلا میں آل علی کے ساتھ، اولاد زہرا کے ساتھ؟ بی
بی فرماتی ہے ایک ظالم میرے قریب آنے لگا، میں اسے بچنے کے لیے دوڑی کہ ایک مرتبہ نیزے کی انی میرے سر میں آ کے لگی، میں غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ اجرکم اللہ۔ جب مجھے افاقہ ہوا، مجھے ہوش آیا تو میرا سر پھوپھی زینب کی گود میں تھا۔ اجرکم اللہ، میری پھوپھی زینب کی گود میں میرا سر تھا۔ تو فوراً بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں میرے سر سے چادر اتار لیں۔ تو آواز آئی ہے میری بچی تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ کربلا 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ، میری بیوی نے کس مصیبت سے بیویوں کو ناکوں پر بٹھایا ہے، کس مصیبت سے بی بی زینب نے بیویوں کو ناکوں پر بٹھایا ہے۔ ظالم کہتا ہے کہ ساری بیویوں کو زینب نے بٹھایا، مگر جناب زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب کیسے بیٹھیں گی بیوی اکیلی اونٹ پر؟ بے کجاوا اونٹ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ نہر کی طرف رخ کیا، ایک مرثیہ پڑھا، عباس تم نے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ اپنی بہن کو کربلا میں سوار کرو۔ کس جتن سے، کس مصیبت سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں۔ قافلہ چلا ہے کہ قافلے کو مقتل سے گزارا گیا۔ امام سجاد بابا کے لاشے پر ہیں، دور سے جناب کس مصیبت سے بیٹھی ہیں یہ ذہن میں رہے۔ دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا حال متغیر ہو رہا ہے، تھکے نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کچھ ہی دیر میں زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ جب جناب زینب گری ہے، مولا نے بابا کا لاشا چھوڑا، آگے بڑھ کے پھوپھی کو سہارا دیا۔ پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھے۔ اللہ کسی اولاد کو باپ کا ایسا لاشا نہ دے، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دے۔ جب پہنچی ہے امام حسین کے لاشے پر تو امام کا لاشا گھوڑوں کی سوموں سے مسلح ہو چکا تھا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کا لاشا جناب زینب سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میری بیوی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم زینب کے بھائی ہو؟ پھر آواز دے کر کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے زبان چساتے تھے، جسے سینے پہ لٹاتے تھے، مرمل بالدماء مقتول